اسلامی فرقے شیعہ کو مخالف سمجھتے ہیں، لیکن حدیث مذکور کے مطابق یہی ایک فرقہ باقی فرقوں سے بالکل جدا ہونے کی وجہ سے ناجی اور بہشتی ہے۔ فتویٰ حائری حصہ دوم از افادات عالیہ حجت الاسلام والمسلمین صدر المفسرین سلطان المحدثین محی الملت والدین رئیس الشریعہ مدار الشریعہ نباز دہر حکیم الامہ الناجیہ سرکار شریعت مدار شمس العلماء علامہ سعید الحائری صاحب قبلہ مجتہد العصر والزمان، یہ مصنف ہیں ان کے، یہ جو ایک نام کے القاب ہیں جو میں پڑھ کے سنائے ہیں۔ اب بتائیے کہ کل تک تو یہ بحث ہو رہی تھی کہ 72 کون ہیں اور ایک کون ہے، اور کل تک یہ تسلیم کر رہے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرحال سچ فرمایا ہے، اور جو کچھ فرمایا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، صرف جھگڑا یہ کریں گے کہ ہم وہ ایک ہیں یا باقیوں میں سے وہ ایک ہے کوئی۔ 72 کون ہے اور ایک کون ہے، یہ جھگڑا تھا۔ جماعت اسلامی کا مشہور آرگن وہ بھی اس حدیث کو تسلیم کرتا اور اس پر بحث اٹھاتا ہے۔ کہتے ہیں اسلام میں اکثریت کا کسی بات پر متفق ہونا اس کے حق ہونے کی دلیل ہے، نہ اکثریت کا نام سواد اعظم ہے۔ کھل کر بات کر لی، نہ ہر بھیڑ جماعت کے حکم میں داخل ہے، نہ کسی مقام کے مولویوں کی کسی جماعت کا کسی رائے کو اختیار کر لینا اجماع ہے۔ اس مطلب کی تائید اس حدیث نبوی سے ہوتی ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بئی الفاظ مروی ہے، آگے وہی الفاظ حدیث کے، یعنی بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی جو سب کے سب جہنم میں پڑ جائیں گے بجوز ایک کے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ پر ہوں گے۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے یہ گروہ نہ کثرت میں ہوگا، نہ اپنی کثرت کو اپنے برحق ہونے کی دلیل ٹھہرائے گا، بلکہ اس امت کے 73 فرقوں میں سے ایک ہوگا، اور اس معمور دنیا میں اس کی حیثیت اجنبی اور بیگانہ لوگوں کی ہوگی۔ ایک ہمارا فرقہ رہ گیا ہے جس کو آج یہ حیثیت حاصل ہے، اجنبی اور بیگانہ ہو گئے ان کے لیے، مگر خدا نے کس طرح ان کے منہ سے حق کلوا دیا ہے۔ اور کہتے ہیں جیسا کہ فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فطوبى للغرباء۔ اللہ کی شان ہے، ان لعنتیں ڈالنے والوں کی طرف سے خدا نے دعائیں بھی کہلوا دیں آپ کے اوپر، زبردستی خدا کی تقدیر نے ان کے منہ سے رحمتیں ڈلوا دیں آپ کے اوپر، تسلیم کرنا پڑا ان کو، اور حدیث نبوی یاد آئی تو یہ مجبور ہو گیا اس بات پر کہ حق کو حق تسلیم کر لیں۔ کہتے ہیں پس جو جماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام غربت سے شروع ہوا تھا پھر غریب ہو جائے گا، جیسا کہ پہلی دفعہ غریب تھا، فطوبى للغرباء، بس خوشخبریاں ہوں، مبارکیں ہوں ان غرباء کو جو آخری زمانے میں اسلام کی خاطر غریب الوطن ہو جائیں گے اور غریب کہلائیں گے۔ بس جو جماعت محض اپنی کثرت تعداد کی بنا پر اپنے آپ کو وہ جماعت قرار دے رہی ہے جس پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس کے لیے تو اس حدیث میں امید کی کوئی کرن نہیں، کیونکہ اس حدیث میں اس جماعت کی 2 علامتیں نمایاں طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔ ترجمان القرآن جنوری فروری 1945 صفحہ 175 176 مرتبہ سید ابو الاعلیٰ مولانا مودودی صاحب۔ اب اس بات کو ملحوظ رکھ لیں اچھی طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امت تقسیم ہوگی 72 فرقوں میں ایک 73ویں جماعت پیدا ہوگی، وہ حق پر ہوگی، 72 فرقے جھوٹے ہوں گے کیونکہ سچے ناری نہیں کہا سکتے، ایک ہی جماعت سچی ہوگی، اور اسے جماعت فرمایا۔ کل تک یہ لوگ تمام مخالفین جماعت احمدیہ خاص سنی تھے، خاص شیعہ تھے، اس حدیث کی نہ صرف صحت کے قائل تھے بلکہ وہابیہ فرقہ کے امام تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہی وہ ہے جو اس حدیث کو سچا مانتا ہے۔
جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں. شیعہ کیا اور سنی کیا، وہابی کیا اور بریلوی کیا، تمام اس حدیث کے متفقہ طور پر قائل اور تسلیم کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ 72 ناری اور 72 جنتی اور ایک ناری. 74 6 ستمبر کو جو قیامت ٹوٹی ہے پاکستان کے اوپر، وہ یہ قیامت تھی کہ اس دن ان سب نے جماعت احمدیہ کی تکذیب کے شوق میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی ہے. یہ جرت اور یہ بے حیائی کی ہے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی تھی. ہمارے وہ بڑے جھوٹے تھے جو اس کو سچا تسلیم کر رہے تھے. 72 سچے ہیں اور ایک جھوٹا ہے، 72 جنتی ہیں اور ایک ناری. یہ مسئلہ ان کو اس دن سمجھ آیا ہے اور اس مسئلے کا فخر سے اعلان کیا جا رہا ہے، اور یہی مسئلہ ہے جس کو آج اچھالا جا رہا ہے اس سو کال اس مبینہ سفید کاغذ میں. کتنی بڑی جسارت، کتنی بڑی بے حیائی. اور صرف یہی نہیں بلکہ جماعت احمدیہ کے اس وقت کے امام کی طرف سے نیشنل اسمبلی کے سامنے یہ تنبیہ پہ کی گئی تھی بار بار اور کھلے لفظوں میں کہ ہمارے دشمن بن جاؤ شوق سے، جو کچھ ہمیں کہو، لیکن خدا کے لیے اسلامی مملکت پاکستان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تو علم بغاوت بلند نہ کرو. یہ جسارت تو نہ کرو. کل تک تم مانتے آ رہے تھے کہ اگر 72 اور 1 کا جھگڑا چلا تو 72 ضرور جھوٹے ہوں گے، اور اس لیے کہ اصدق الصادقین کی پیشگوئی ہے کہ 72 جھوٹے ہوں گے، اکثریت جھوٹی ہوگی اور ایک سچا ہوگا. آج ہمیں جھوٹا بنانے کے شوق میں تم یہ اعلان کر رہے ہو کہ 72 سچے ہیں اور ایک جھوٹا ہے صرف. اور وہ معرفت کا نقطہ جو ان کو سمجھ میں آ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی خبر نہیں ہوئی تھی. اعلان بغاوت کیا، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بغاوت کرتا ہے وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. اگر اور کوئی جرم تھا یا نہیں تھا، اس دن ضرور یہ غیر مسلم بن گئے تھے جس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشاد کے خلاف کھلی کھلی بغاوت کی تھی. ایسا ارشاد نہیں تھا جو شک والا ارشاد تھا، جس کے متعلق شبہ تھا کہ پتہ نہیں سچا ہے یا نہیں، پتہ نہیں حضور نے فرمایا ہے کہ نہیں. چوٹی کے علماء، ان کے فرقوں کے بانی مبانی اسے حق تسلیم کرتے آئے، اسے اسلام کی شرط پہچان قرار دیتے رہے. اور ایک دن ایسے پاگل ہو گئے، خدا نے ایسی ان کی متیں مار دی کہ 6 ستمبر کو یہ اعلان کر دیا کہ 72 فرقے اکٹھے ہیں، یہ مسلمان ہیں یعنی جنتی ہیں، اور ایک جماعت یہ ناری ہے. یہ تھی اصل حقیقت جس کی نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آ سکی. اور پھر بڑے فخر کے ساتھ اس حقیقت کو یہ لوگ پیش کرتے رہے. یہی کہہ کر مطالبے کیے گئے. جماعت کی ان کی مخالفت کی تاریخ میں شروع سے ہی یہ گند، یہ کوڑ داخل تھا کہ جماعت احمدیہ کو جھوٹا ہم بنا ہی نہیں سکتے جب تک اس حدیث کی تکذیب نہ کریں. اس لیے علل اعلان فخر کے ساتھ پہلے بھی تکذیب کر رہے تھے بعض ان میں سے جب جماعت کی مخالفت سوال آتا تھا. چنانچہ مولوی ظفر علی صاحب نے نومبر 1953 یہ جب تحریک چلائی جا رہی تھی اس میں بڑے فخر سے یہ بات پیش کی تھی. اس وقت بھی کہتے ہیں مجلس عمل نے گزشتہ 1300 سال کی تاریخ میں دوسری مرتبہ اجماع امت کا موقع مہیا کیا ہے. آج مرزائے قادیان کی مخالفت میں امت کے 72 فرقے متحدہ و متفق ہیں. حنفی اور وہابی، دیوبندی بریلوی، شیعہ سنی، اہل حدیث، سب کے علماء، تمام پیر اور تمام صوفی اس میں تو مطالبہ پر متفق و متحد ہیں کہ مرزائی کافر ہیں، انہیں مسلمانوں سے ایک علیحدہ اقلیت قرار دو. یعنی 72 مسلمان اور ایک غیر مسلم اور ناری. زمیندار 5 نومبر 1953 صفحہ 2 کالم 6. اور جب یہ ظالمانہ واقعہ ہو گیا جس کو یہ اپنی تائید میں آج پیش کر رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اس وقت 1974 میں 6 اکتوبر کے نوائے وقت نے یہ بڑے خوشی کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ اعلان کیا 72 فرقوں کا اجماع. اس طرح خدا جھوٹا کرتا ہے لوگوں کو، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ خدا کی تقدیر ہم سے کیا کھیل کھیل رہی ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اللہ الٹا دیتا ہے ان کے مکروں اور ان کی تدبیروں کو ان کے اوپر. کہتے ہیں اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلہ پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا. اجماع امت میں ملک کے سب بڑے بڑے علماء دین